اور ایک دن رات کو چہرے پہ نقاب ڈال کے تو مسجد کی گلیاں گھوم رہے تھے عمر فاروق، مدینے کی گلیاں گھوم رہے تھے۔ ایک دو گلیاں رہ گئیں تو فجر کا وقت ہو گیا، تو حضرت عمر اپنے غلام سے کہنے لگے نماز پڑھ لیتے ہیں اور باقی دو گلیاں بعد میں گھوم لیں۔ حضرت عمر نے امامت کرائی تو نقاب اسی طرح چہرے میں۔ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہے خیمے میں، بوڑھی کچھ چہرے سے پریشان لگتی، تو حضرت عمر غلام سے کہنے لگے اسے پوچھو کیوں پریشان ہے؟ ہمارا تو اپنا ابا پریشان رہتا ہے، ہم پوچھتے نہیں، ہم نہیں پوچھتے۔ ہماری اپنی اماں روتی رہتی ہے کہ چلو 2 گھڑیاں رات کو آ کے بیٹھے گا میرے پاس، لیکن وہ آتا ہے 2 درجن کنوں لے کے اور سیدھا اپنے کمرے میں جاتا ہے اور بیگم صاحبہ سے کہتا ہے کہ یہ 6 اماں کو بھی دے آؤ، اس نے کون سا کھانے ہیں؟ تو وہ پلیٹ میں لے کے آتی ہے۔ پھر ماں کا دل ٹوٹتا ہے کہ یہ کمائی تو میری تھی، یہ تو بوٹا میں نے پالا تھا، لیکن یہ کس بیوپاری کی آگ چڑھ گیا؟ ہم تو اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے، لیکن جب لوگ اللہ سے ڈرتے تھے رویہ کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم سے کہنے لگے بوڑھی سے پوچھو، تو پوچھا اماں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اماں کیا بات ہے؟ تو اماں کہنے لگی جاؤ دوڑو، تمہیں کیوں بتاؤں کہ آج کی سیدھی سادی بی بی، جاؤ بھاگ جاؤ۔ کہا نہیں اماں مہربانی کرو، اندر تو آنے دو۔ بڑی منت کے بعد اماں مانی۔ عمر فاروق عام آدمی نہیں جس سے دنیا کامتی ہے۔ حضرت عمر اندر گئے، اماں کیوں پریشان ہو؟ تو اماں کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، میرا اپنا دکھ ہے۔ چل اماں بتا دے، تیری مہربانی۔ اماں کہنے لگی میں ایک بیوہ ہوں، بے اولاد، کوئی میرا سہارا نہیں، مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت، میرے اوپر 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے اور 3 دن ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی، اور عمر نے میری خبر نہیں لی۔ حضرت عمر کو پتہ چل گیا اللہ وارث ہے، اس کا کوئی 2 4 10 ہزار ووٹ کوئی نہیں، ایک نیکے سے 6 مربے نہیں لے کے آئی، ایک اکیلی تنہا۔ اور بھائی جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر انسان ان غریبوں کو بھی بناتا ہے، پھر ریڑھی والے کی بھی اہمیت بڑھ جاتی، پھر رکشے والے کی قدر بھی بڑھ جاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اماں عمر سے شکوہ ہے؟ کہاں؟ جناب عمر کہتے ہیں میں نے ایک جملہ کہا تو اماں نے تو مجھے لاجواب کر دیا۔ میں نے کہا اماں عمر کو کیا پتا کہ تو بھوکی ہے اور مقروض ہے، اسے کیا خبر؟ تو اماں کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ عمر کو خبر نہیں، اسے پتا نہیں؟ تو عمر سے کہو نا چھوڑ دے حکومت، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے۔ کیوں بیٹھا ہے ابھی؟ ہمارے حکمران کہتے ہیں ابھی میں صدمے میں ہوں، نکلوں گا تو بات کروں گا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے، ہاں تجھے جواب دینا پڑے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اماں کہنے لگی نہیں خبر رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا، چھوڑتا کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں کانپنے لگا، دوڑے گئے جناب عمر۔ میں نے کہا اس اماں کا 6000 ووٹ نہیں کہ اس کی قدر کی جائے، یہ اماں کوئی بہت آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر نہیں کہ اس کی بات مانی جائے کہ لاوارث اور بیوہ بی بی۔ عمر دوڑے گئے، گھر سے اناج کا تھیلا کندھے پہ رکھا، 25 دینار بھی لیے، پکا پکایا کھانا بھی لیا۔ خادم کہنے لگا حضور مجھے دے دے میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے چل وعدہ کر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ کہنے لگا نہیں وہاں نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا پھر آج بھی نہ اٹھا، مجھے ہی اٹھانے دے، یہ میرا بوجھ ہے تو مجھے ہی۔ اماں کے سامنے 25 دینار بھی رکھے۔ پھر اماں کو حضرت فاروق اعظم نے 2 مہینے کا راشن بھی دیا، پھر پکا پکایا کھانا بھی دیا۔ معمولی آدمی کی بات نہیں کر رہا، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران۔ حضرت عمر مدینے میں بیٹھ کے کبھی للکار دے تو کیسر و کسریٰ کی ٹانگیں کانپے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ کھانا کھلا کے اماں چارپائی پہ تھی تو عمر نیچے بیٹھ گئے، کہنے لگے اماں چل عمر کو معاف کر دے، چل جانے دے، کوئی عرض نہیں، بیچارے کو پتہ نہیں چلا۔ تو اماں کہنے لگی تو نے پھر عمر کا ذکر چھیڑ دیا۔ بیٹے میرے گھاؤ بڑے گہرے ہیں، میرے زخم بڑے سخت ہیں، کلیجہ پھٹے تو تجھے دکھاؤں کتنی تکلیف میں ہوں، میں تو پکا ہوا پھل ہوں، کسی وقت بھی دنیا سے چلی جاؤں گی، میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا۔ جب میں قبر میں جاؤں گی نا، نبی کریم علیہ السلام آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں گی، میں کہوں گی حضور اس سے پوچھئے یا رسول اللہ بیوہ اور بوڑھی کا خیال ہی نہیں کیا؟ تو آپ کے غلام کہتے ہیں میں نے عمر کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا آج روئے۔ کہنے لگی اماں عمر کو میں جانتا ہوں وہ کمزور ہے، یہ شکایت نہ لگانا، وہ کمزور ہے، مقابلہ نہیں کر سکے گا، یہ شکایت نہ لگانا، چل معاف کر دے۔ تو اماں کہنے لگی اچھا تو مجھے کچھ اچھا لگتا ہے، جا تیری خاطر عمر کو معاف کیا، تو پیارا لگا ہے، جا معاف کیا، تیری خاطر معاف کیا، تیری خاطر عمر کو معاف کیا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے مجھے لکھ کے دو،
کون اتنے جتن کرتا ہے؟ کون؟ کسی سے کہنا کہ اپنی اماں کو منا لے تو کہتے ہیں نہیں نہیں میری غلطی کوئی نہیں تو مناؤ کس بات؟ ہمیں تو بیسیوں دلیلیں آتی ہیں. جا ابا کے پیر پکڑ لے. پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا باپ راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا، اور جس کا باپ ناراض ہوگا وہ سارا دن وظیفے پڑھے اس کا اللہ راضی. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. نا جی بڑی مہربانی پیسے نہ لائیے گا آپ. اب بات سنیں، وہ بھی میں سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، آپ میری بات پہ توجہ رکھو. عزیز بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے غلاموں کی تربیت کی تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے لکھ کے دو، لکھ دو. تو اماں کہنے لگی آپ لکھے میں سائن کر دیتی ہوں، آپ لکھ دیں میں سائن کرتی ہوں. حضرت عمر نے لکھا فلاں بنت فلاں کو عمر سے شکایت تھی، پھر انہوں نے عمر کو معاف کر دیا. اماں سائن کرنے ہی لگی تھی، سائن کرنے ہی لگی تھی کہ مولا علی شیر خدا آ گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے. اوہو عمر یہاں بیٹھے ہوئے ہو، میں سارے مدینے میں تلاش کر رہا تھا، یہاں بیٹھے ہو، وہ کچھ لوگ ملنے آئے، نکلو. اماں نے سنا کہ یہ عمر تھے تو اماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. آئے ہائے عمر تھے، آپ عمر تھے؟ تو جناب عمر کہنے لگے اماں تو نے جو کہا ٹھیک کہا، لیکن اپنے وعدے پہ قائم رہ، یہ ذرا سائن کر دے. اماں نے سائن کیے تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آ گئے ہو تو بطور گواہ تم بھی دستخط کر دو، عبداللہ ابن مسعود تم بھی بطور گواہ دست. جب سائن ہوئے تو جناب عمر نے رکا لپیٹا اور مولا علی شیر خدا سے فرمانے لگے علی یہ رکھ لو، مجھے لگتا ہے میں تم سے پہلے دنیا سے جاؤں گا، اور جب میں پردہ کر جاؤں نا تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا. اگر حضور علیہ السلام نے پوچھا نا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کر کے آئے ہو تو رکا نکال کے کہوں گا یا رسول اللہ ایک بوڑھی ناراض تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا. حضور یہ میں راضی. بھائی جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈرتے معاشرہ اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا. جب تک یہ وظیفہ پک نہیں جاتا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تب تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے. جب انسان یہ وظیفہ پکا لیتا ہے تو پھر چونٹی پہ بھی ظلم نہیں کرتا، پھر وہ گدھے کو ڈنڈا مارتے ہوئے بھی سوچتا ہے. پھر میرے بھائی وہ پھر احساس کرتا ہے کہ جانور کی وجہ سے ہی نہ قیامت میں پوچھ دیا جائے. لیکن جب اللہ سے نہیں، ہمارے اب نہ تو مراقبے رہے، نہ ہم تنہا مسلح پہ بیٹھتے ہیں، نہ رات کو رب کریم کو مناتے ہیں، نمازیں ہیں تو وہ بھی ساری دکھاوے کی اللہ ماشاءاللہ. ہمارے سارے معاملات میں دکھاوا اس تیزی سے آیا کہ روح کا وہ اجر اور دل کی وہ کیفیات ختم ہوتی جا رہی ہے. رات مسلح پہ بیٹھے اپنی اصلاح کے لیے اپنے مالک کے حضور دعا کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ ذہن بنائے کہ میں یہ باپ مجھے بعد میں ملا، اماں مجھے بعد میں ملی، بچے بیوی بعد میں ملے، پہلے تو میں اپنے رب کے پاس تھا. اس وقت میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اور جب میں قبر میں جاؤں گا تو پھر بھی میرا اللہ ہی میرے ساتھ ہوگا. اور اگر اس کے بعد کوئی ہستی میرے لیے ابر رحمت بنے گی تو خدا کے محبوب کی ہستی بنے گی. میرے بھائی جس آدمی کے ساتھ انسان کو ہمیشہ کام پڑے اسے بندہ ناراض نہیں کرتا. اس کے ساتھ دوبارہ بھی مجھے کام پڑے گا. تو رب رسول کے ساتھ رشتے مضبوط کریں. ہم بڑے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، باتوں کے گورکھ دھندے میں زندان. کسی کو بھی چھیڑ لیں، جتنی مرضی باتیں سن لیں، کسی شخص سے بھی آپ ڈسکس کر لیں، جو مرضی اسے سن لیں. دیکھیں یہ کتنا جذبہ ہے. میرا خیال ہے میری تقریر کی تو ضرورت ہی نہیں، ان کے آنسوؤں کو ہی ہمیں مسجد میں لے آنا چاہیے. میرا خیال ہے یہ یہاں گفتگی کی تو حاجت ہی نہیں. آئیں گے مسجد میں آپ لوگ؟ ہلکا پھلکا ہی انشاءاللہ کہا ہے آپ نے. چلو پکے نمازی کئی دفعہ کہتے ہیں ہمیں نہیں انشاءاللہ کرنے چاہیے، اسی تو پہلا بھی ہونے ہیں. اور بھائی کہہ دیا کریں، مہربانی کریں کہہ دیا. آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک بات سن لو ایک بات. انہوں نے رخ موڑ دیا ورنہ میں بات کسی اور طرف کر رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند امام احمد کے نمبر، فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا، جس نے نماز چھوڑی جان بوجھ کے، فقط کفر. حضور فرماتے اس نے تو رب کے رب ہونے کا انکار کیا. اللہ کے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، ادھر دیکھو میری طرف. اصل مصیبت یہ ہے، ایک صاحب نے مجھے آ کے کہا میرے لیے دعا کرے، میرا نماز میں دل نہیں لگتا. تو میں نے کہا نماز آپ کا مسئلہ ہی نہیں، نماز مسئلہ ہی نہیں. آپ مسئلہ اہمیت ہے. مسئلہ میں اپنے کسی سنگی کو فون کروں نا کہ 12 بجے آ، تو اگر تو میری کوئی اہمیت اس کی نظر میں ہوگی تو 12 بجے آ جائے گا کہ نہیں آئے گا؟ صحیح بتائیں. اور اگر میری اہمیت نہیں سمجھے گا تو آئے گا؟ میں نے کہا مسئلہ دل لگنے کا نہیں. دل تو کئی دفعہ بندے کا پیسوں میں بھی نہیں لگتا تو پھر چھوڑ جاتے ہیں لوگ دولت. کئی دفعہ بچوں کے ساتھ بھی دل نہیں لگتا، اچاٹ ہو جاتا ہے تو چھوڑ دیتے ہو. مسجد میں دل نہیں لگتا تو میں نماز نہیں پڑھتا. مسئلہ دل کا ہے ہی نہیں، مسئلہ اہمیت کا ہے. حضور غوث پاک نماز پڑھ کے، عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے.
تو ایک نوجوان گلی میں کھڑا تھا، تو حضور غوث پاک فرمانے لگے تو بڑا دلیر ہے بھائی، بڑا دلیر ہے تو، بڑا۔ کہنے لگا حضور میں تو کمزور ہوں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا بڑا دلیر ہے تو۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ حضور غوث پاک فرمانے لگے مجھے تو کوتوالے شہر بلائے، ایس ایچ او بلائے، تو مجھے جانا پڑتا ہے، نہ جاؤں تو ڈر آتا ہے، اور تجھے رب نے بلایا تھا تو گیا ہی نہیں، بڑا دلیر ہے، تیرا خیال ہے دیکھ لوں گا۔ او بھائی خدا را، نماز کی تو کلیریفکیشن ہی کوئی نہیں، کوئی دیکھے نا، ہمیں وہ وقت یاد رکھنا چاہیے نا کہ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور کو تکلیف تھی قدموں میں، بظاہر حضور کو سخت بخار تھا، بظاہر بڑی کمزوری تھی، پر بتائیں نبی پاک کا مسجد سے پیار کتنا تھا۔ حضور نے فرمایا میں نے کئی نمازیں گھر پڑھی ہیں، مجھے مسجد لے جا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک طرف حضرت قسم بن عباس نے پکڑا تھا، ایک طرف مولا علی شیر خدا نے، اور حضور نے کندھوں پہ ہاتھ رکھے، اور جب مسجد آ رہے تھے تو میری آنکھیں برس پڑی، اس لیے کہ مقدس قدم صفوں کے ساتھ لگ رہے تھے، بظاہر کمزوری تھی، پھر بھی مسجد میں آ کے 17 نمازیں رسول پاک نے پڑھی۔ وہ کیسا مسلمان ہے جس کا مسجد سے پیار بھی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر سے ایک شخص نے کہا تھا میرا دل سخت ہو گیا، تو آپ نے اس کے ہاتھ میں جھاڑو دے دیا۔ کیا کیا؟ بول کے بتائے۔ یہ اب لوگ سمجھتے ہیں بابا صاحب کے دربار پہ جاؤ، خوب قوالی سنو، واپسی پہ شکر لے آؤ، چھٹی، بابا صاحب راضی۔ جھاڑو دیا بابا صاحب نے، تو کہنے لگا حضور اس کا کیا کروں؟ فرمانے لگے جہاں مسجد نظر آئے نا جھاڑو دینا شروع کر دیا کر، اللہ تیرے دل کو صاف کر دے گا۔ اٹھ فریدہ ستے آتے جھاڑو دے مسیت، تو ستا ہے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پرید۔ مسجد کا مزاج بنائے، مسجد سے محبت کرے۔ میں سفر پہ جاتا ہوں نا، جب واپس لوٹتا ہوں نا تو میں سنیوں سے کہتا ہوں کہ میں ذرا مسجد سے دیکھ لے میری مسجد کا کیا حال ہے۔ مسجد ایک حسن ہے، ایک وفا ہے، جس کا بڑا دل ٹھنڈا کرنے کو دل کرے نا۔ میرے اسا وظیفہ بتایا کرتے تھے، ایک شخص کہتا حضور اندر بڑا تکبر ہے، تو فرمانے لگے مسجد کے باتھ روم دھویا کر۔ جی یہ تسی نہیں غور کیتا میری گل تے کہ کام ہی بابا اوکھا دسیا میں مسجد کے۔ اس نے کہا کیا ملے گا؟ تو آپ فرمانے لگے یہ نہیں سمجھنا کہ یہاں چودھری آتا ہے، یہ نہیں سمجھنا میرا شریک آتا ہے، سمجھنا یہاں اللہ کے مہمان آتے۔ اور بندے کا گھر سمجھ کے تو ہم یہ کر ہی نہیں نہ سکتے گھر کس کا ہے، تو پھر کوئی دقت تو نہیں نہ ہونی چاہیے۔ یہ جب آتا ہے نا رمضان شریف، الحمدللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں ان کا پیر بھی ہوں، کچھ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے استاد بھی ہیں، اور پیار کرنے والوں کی تعداد تو بے شمار ہی ہے، لیکن میں مسجد کی تریوں کے لیے خود بلاتا ہوں دوستوں کو، بچوں کو کہتا ہوں آپ مل کے دھو لیں، تو مجھے کہتے ہیں استاد جی اتنے بندے 7 بوتے 17 بوتے، بابا اجے بھی کاک ہوتے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ میں ہاتھ لگاؤں گا تو سارے دوڑ کے آ جائیں، اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ کبھی یہ کام کر کے دیکھیں، اور اگر اس سے بھی زیادہ سکون لینا ہو تو جو طالب علم ہے نا مدرسوں میں پڑھتے، ان کو روٹی کھلا کے دیکھیں، ان کے کبھی ساتھ بیٹھے۔ ہمارے تو محتمم کہتے ہیں جی میں تو کبھی مدرسے سے لنگر چکھیا ہی نہیں، میں محتمم ضرور ہوں، میں نہیں کبھی چکھیا، میں نیک آدمی ہوں۔ تو میں کہنا تو چکھیا کر، تین پتہ لگے کہ جدہ کھاندے نہیں ہو، او چکھیا کر، وہ تو تسی کھاندے ہی نہیں، آپ کے بچے تو ککڑ کڑائی کھاتے، وہ تو غریبوں کے بچے ہیں جو پتلی دال کھاتے۔ اس لیے مسجد سے پیار کریں، مدارس سے پیار کریں، مسجد کا کبھی ناغہ نہ کریں، مسجد کا کبھی ناغہ نہ کریں۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے جو لوگ مسجدوں میں آنے جانے کے عادی ہوتے ہیں، مسجد قیامت کے دن انہیں ڈھونڈتی پھرے گی کہ یا اللہ جی آیا کرتا تھا اسے بلا، مسجدیں ڈھونڈے گی، آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نوجوان بالخصوص توجہ کریں مسجد کی طرف، جوانی میں عادت نہ بنے تو بڑھاپے میں بالکل نہیں بنے گا۔ جوان نماز پڑھے گا تو بڑھاپے میں عادت ہوگی، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔ اور یہ بزم مجھے اس لیے بھی یاد رہے گی، اور یہ ہمیشہ یاد رہے گی، کسی شخص نے رو کے کہا ہے کہ لوگ نمازی بن جائیں، آپ یقین کریں میں بڑا راضی ہوا اس بات سے، یار کوئی رو کے کہہ دے، وہ کوئی بھی ہو، دل ٹھنڈا ہو گیا، روح ٹھنڈی ہو گئی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت صاحب بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، یہ طبرانی کی روایت، تو وہ کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آ کے کہ یا رسول اللہ جو دور جاہلیت میں کسی نے نیکی کی تھی اس کا بھی اجر ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا کیوں، تو نے کیا کیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، تو میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا، ایک بوڑھے کے پاس مجھے اونٹ مل گیا، ایک روایت میں ایک اونٹ ہے، ایک میں 2 اونٹ ہے، تو مجھے وہ اونٹ مل گئے، تو میں نے اس شخص کے پاس ابھی میں بیٹھا ہی تھا کہ کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، تو وہ بوڑھا کہنے لگا دیکھو اگر بیٹا ہے تو رکھ لیتے ہیں، بیٹی ہے تو زندہ دفن کر دیتے۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ تم دفن نہ کرو مجھے دے دو، فرماتے انہوں نے پھر مجھ سے قیمت مانگی تو میں نے وہ اونٹ دے دیے،
میں 2-2 3-3 اونٹ دے کے وہ بچی لے آیا. پھر میں وہ لوگ ڈھونڈنے لگا جو بچیاں دفن کرتے تھے. میں انہیں قیمت دیتا اور بچیاں لے آتا. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ. پھر میں نے حویلی بنائی, اس میں میں نے عورتوں کے ذمے لگایا بچیوں کو پالنا. 360 بچیوں کی میں نے جان بچائی ہے. یا رسول اللہ آج کلمہ پڑھنے آیا ہوں, اس کا بھی مجھے اجر ملے گا؟ تو حضور فرمانے لگے پہلا اجر تو تجھے مل گیا نا, اللہ نے کلمے کی توفیق عطا کر دی. پہلا اجر بھی تجھے مل گیا, اور باقی بھی اللہ تجھے خزانے کھول کے اجر عطا فرمائے گا. خیر کریں گے تو اللہ اجر ضائع نہیں کرتا. اللہ اجر ضائع, لیکن خیر کی عادت بنائیں, شر سے ہمیشہ بچیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم. اللہ ہمارا یہاں حاضر ہونا قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری غلطیوں سے درگزر فرما, علم نافع کی توفیق عطا فرما, عمل صالح کی توفیق عطا فرما. اے مالک کریم مسجدوں کی رونق کو دوبالا فرما, گناہ کے اڈوں کو برباد فرما. مالک کریم نیکی کرنے اور نیکی پھیلانے کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے عرش و فرش کے مالک, اپنے محبوب علیہ السلام کے رستوں کا ہمیں مسافر بنا, حضور کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما.